بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عبید، آپ کچھ سندھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھائی تصدیق کرتے اگر موجود ہیں پتہ نہیں، یا اگر پی ٹی آئی کے بھائی ہمارے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ خان صاحب نے 6 ارب روپے کی امداد جمع کی، 2 ٹیلی تھون کی اور بڑے ڈونیشنز آئے اور بینک آف پنجاب میں وہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے اس پہ بڑا دل پھڑپھڑے کیا لفظ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے ایم این اے موجود ہیں، وہ بتائیں گے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ اس 6 ارب روپے میں سے 100 روپیہ خان صاحب نے اب تک سیلاب زدگان پہ خرچ نہیں کیا. 100 روپیہ وہ ڈرامے بازی میں لگے. میں پارٹ ٹائم مارچ میں ڈانس ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، آئے گا عمران جائے گا عمران. سیلاب زدگان کے جو پیسے جمع کیے ہیں 100 روپیہ خرچ نہیں کیا ان پہ. وہ مر جائیں گے، ڈوب کے پانی میں برباد ہو جائیں گے، کھانے کو نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، ان پر ظلم ہے، ان کے پیسے جمع کیے ہیں، وہ دینے کا ٹائم نہیں ہے خان صاحب. ٹھیک ہے، یہ میں کوشچن ریز کرتی ہوں. ابھی آپ کی طرف آئیں گے کیس منصور شیخ صاحب. اموات بھی ہو رہی ہیں، ایسے واقعات ہوئے. ہماری صحافی ایک خاتون بھی جو ہے اس میں ڈیوٹی کے دوران شہید ہو گئی. بہت افسوس ہے، اور ہم آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. دلی طور پہ ہم صحافی برادری اس پہ کافی افسوسناک صورتحال ہے. آج پھر ایک حادثہ ہو گیا. یہ حادثے ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کروائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ٹریٹ نہیں لوگوں کو نا صحیح طرح کرتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے گارڈز نے کیسے ٹریٹ کیا ان خاتون صحافی کو. آج بھی وہ بچہ کس طرح آتا. پبلک کو جو دھوکہ دیتے ہیں جو سیاستدان، جیسے اب یہ دیکھیں آئیں گے جی میں لانگ مارچ کروں. لانگ مارچ کا مطلب ہے آپ نے اس کنٹینر سے اترنا نہیں ہے، گھر نہیں جانا آپ نے. پبلک روڈ پہ اوپن ایئر. آپ کو پتہ پنجاب کی سردی اب شروع ہو چکی ہوئی ہے. کھانا وہ کہاں سے کھائیں گے؟ واش رومز کہاں ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جا کے میں اب 3 گھنٹے 2 گھنٹے اسپینڈ کر کے چل. یہ اتنا بڑا دھوکہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے لاسٹ مارچ بھی کیا، انہیں سمجھ آ گئی. 126 دن کے دھرنے میں بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ جب ڈیلی 2 گھنٹے اسپیچ دے کے کہتے تھے میں فریش ہونے جا رہا ہوں بنی گالا. یہ غلط چیز ہے. آپ آنسٹ ہوں پبلک کے ساتھ. پبلک کے میں پھر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک اسٹیپ لیا یو شوڈ بی ان کنٹینر فار 24 آورس. جب وہ نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. اور پھر دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں عام بندوں کو؟ جو ایک بندہ ایم پی کو نہیں صحیح طرح مل رہا، اس کو نہیں ایک ویلیو دے رہا، تو ایک عام بندے کو وہ کیسے دے گا؟ وہ صرف اسپیچ کرتے ہیں اور یہی ان کا ایک وے ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس چیز سے بڑا نیگیٹو امپریشن ان کا پڑ رہا ہے. کیوں نہیں یہ کراچی انہوں نے کیپچر کیا؟ اتنی سیٹیں لینے کے بعد کراچی میں ان کی ویلیو وہ نہیں ہے. دیکھیں ایک جگہ کے اوپر جلسہ ہو گیا 16 سیٹوں کے بعد ایک حلقے میں آ گئے تو اس کو ہم گیدرنگ نہیں کہہ سکتے. آپ حلقے میں تو لا کے دکھائیں اپنے جہاں جہاں سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہے وہاں ایک دفعہ جلسہ کر کے دکھائیں کہ وہاں کے لوگ ہوں، وہاں کے ووٹرز ہوں. آپ کے پاس نہیں ہے کاؤنٹنگ. آپ ان کے ایم این ایز نے اس 3.5 پونے 4 سال میں، اور ابھی تک بھی فنڈز ہیں نا ان کے پاس، کیا کام کیا؟ تو انہوں نے سندھ اپنے ہاتھ سے لوز کیا، جبکہ دیر واز اے گیپ ان کراچی. کراچی انہوں نے لوز کیا. کراچی میں انہوں نے سیلاب کے لیے سندھ میں ذرا ایکٹیویٹی نہیں کی. یہ اس سے زیادہ اگر یہ سیلاب کے اوپر اگر بیٹھے رہتے 15-20 دن تو آج پورا سندھ ڈیولپ بھی کر جانا تھا. میں کہتا ہوں کلین سویپ سے. اور پیپلز پارٹی کو دوسری پارٹیز کو فکر ہوتی. انہوں نے غلط جگہ کے اوپر غلط ٹائم کیا. اور دیکھیں جن کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو کون پسند کرے گا؟ آپ کو گنتی کے ینگسٹرز جو سانگ سننے آتے ہیں وہ پسند کر لیں گے، لیکن جن سے آپ لڑنے نکلے ہیں ان سے آپ کی قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے. ادھر وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے کہ آپ ان سے کیوں لڑ رہے ہیں جو ہمارے لیے بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں، دن رات لڑ رہے ہیں، شہادتیں لے رہے ہیں. تو ان کو نے غلط سٹیپ لیا، ان کو مس گائیڈ کیا گیا. انہوں نے سندھ کا چانس لوز کیا اور انہیں زیادہ تر ایکٹیویٹی ادھر کرتے تو ان کو کچھ رزلٹ نہیں. لیکن اب سندھ کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ دے سلیکٹڈ اے رانگ پرسن ان دا پاسٹ. اب باقی کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح دے. شاہ نواز جدون صاحب ایم این اے ایم پی اے پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر ایک سوال بڑا ریز ہو رہا ہے سر، آپ کی آواز. اچھا ٹھیک ہے سر، ایک کوشچن ریز ہو رہا ہے. یہ 6 ارب روپے کی کہانی کہی جا رہی ہے کہ جو سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے لی گئی تھی وہ پی ٹی آئی پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت دھرنے پہ استعمال ہو رہی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے استعمال نہیں ہوئی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ شروع سے ہمارے خلاف مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. وہ جو خان صاحب نے فنڈ جمع کیے سیلاب زدگان کے لیے، وہ تو باقاعدہ اس کی ایک کمیٹی بنی ہے. ثانیہ نشتر صاحب کا ماضی میں دیکھ لے کہ انہوں نے احساس پروگرام کو کتنے بہترین طریقے سے چلایا، اور انشاءاللہ اس کے لیے سب سے زیادہ حصہ بھی سندھ کے لیے رکھا گیا ہے. تو وہ یہ تو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کبھی کیا ہمارے خلاف ہو گیا. ان کے پاس ہے کچھ عوام کو بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں. کبھی ایک وہ لے آتے ہیں، کبھی ایک سر پکڑتے ہیں، کبھی دوسرا سر پکڑتے ہیں، لیکن ہے کچھ نہیں.
تو اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو خان صاحب کو سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ملا ہے تو وہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ہم لانگ مارچ پہ تو ہم خود جا رہے ہیں. ابھی ہم سندھ سے اتنا بڑا قافلہ لے کے گئے ہیں, سب ایم پی ایس ایم این ایس ورکر نے خود گاڑیاں کی ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ لوگوں کو بریانیاں کھلاتے ہیں اور قیمے کے نان کھلاتے ہیں. ہمارے ورکر فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں لیکن خوددار ہیں, وہ خود اپنی گاڑیوں میں گئے ہیں, اپنی گاڑیاں لے گئے ہیں. تو یہ ہمارے مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے یہ لوگ. سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اتنا بڑا جو مارچ ہو رہا ہے یہ بغیر فنڈنگ کے ہو رہا ہے, کوئی پارٹی کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی الگ چیز ہے اور وہ جو فنڈنگ ہوئی وہ الگ ہے. تو سر آپ کی پارٹی کے پاس اتنی فنڈنگ ہے کہ یہ مارچ کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ بالکل لوگ دیتے ہیں. یہ خان صاحب پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ خان صاحب کو فنڈنگ کرتے ہیں, یہاں لوگ دیتے ہیں. وہ ایک ایماندار شخصیت ہے, لوگ اعتماد کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا کوئی ایک لیڈر مجھے آپ پاکستان میں بتا دیں. شوکت خان میں اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, لوگ اربوں خربوں روپے دے رہے ہیں. نمن یونیورسٹی چلا رہے ہیں, لوگ اربوں خربوں روپے دے رہے ہیں. سیلاب زدگان کے لیے جب بی خان صاحب نے اپیل کی ہے تو لوگوں نے تقریباً آپ حساب لگا لے کہ 15 ارب روپے جمع ہوئے. سر اس سوال کا اینڈ کرتی ہوں میں, یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو رقم جمع کی گئی ہے یعنی کہ اس کی آپ لوگوں کے پاس پلاننگ ہے کہ اس کو خرچ کیا جانا ہے اور ہر پیسے کا حساب کتاب ہے؟ بالکل اس کے لیے ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور انشاءاللہ منصفانہ طور پر وہ رقم خرچ ہوگی اور جہاں جہاں ہوگی تو 1-1 روپے کا حساب دیں گے. دیکھیے احساس پروگرام کا حساب 1-1 روپے کا حساب آج تک بھی پڑا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیا گیا, تو انشاءاللہ اس کا بھی 1-1 روپے کا حساب دیں گے آپ. ٹھیک ہے سر. سر آگے چلتے ہیں, یہ لانگ مارچ کی جو آپ کی پلاننگ ہے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ لوگ تو سوشل میڈیا پہ بڑی پکچرز ڈال رہے ہیں, اس کے ایک مزاح کی بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے چلیں آپ کے فالوورز ہیں کبھی کہیں نہ کہیں کی مارچ کی پکچرز اور دوسرے ممالک کی بھی ڈال رہے ہیں, لیکن مین اسٹریم میڈیا کچھ اور صورتحال دکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ نہیں ہیں اور لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں 10 مہینے بھی اگر بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا. کس طرح سے لوگوں کو بٹھائیں گے سر آپ؟ لوگ خود آ رہے ہیں, ہم جس شہر سے گزر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد سے لوگ نکلتے ہیں, لوگ استقبال کرتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ جڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم کراچی سے شروع ہوئے ہیں اور یہاں تک ہم آج گجرانوالہ میں ہیں. آپ یقین کریں کہ جس شہر سے سندھ کے اس سے ہم گزر رہے تھے تو لوگ وہیں سے ہمارے ساتھ جڑ کے یہاں تک ہم پہنچے. اور اسی طرح خان صاحب جو لاہور سے نکلے ہیں تو جس شہر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو نا ان کے ساتھ جڑ کے چلے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ جب اسلام آباد پہنچیں گے 11 تاریخ کو تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تاریخ کا ایک بہت بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ اور یہ دھرنا ہوگا. سر شرجیل انعام میمن صاحب کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے اور کافی تیاری کر کے بیٹھے, کافی ریسرچرز, مجھے لگ رہا تھا کافی ریسرچرز کو بٹھایا ہوگا انہوں نے, تمام ویڈیوز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تمام پریس ریلیز, ٹویٹس, سلائیڈز, پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس موجود تھا, اور اوتھینٹک بات کر رہے تھے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب خود بیرونی سازش ہیں, وہ جو دوسروں کو سازش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو چور کرپٹ ٹولہ ہے, یہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں. یہ سارے ایک ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ عربہ بھی آزما لیا کہ الیکشن کے اندر بھی یہ 13-14 پارٹیاں مل کے بھی عمران خان صاحب کو نہ ہرا سکے. اب یہ کبھی ویڈیوز کا سہارا لیں گے, کبھی فیک دوسرے وہ آڈیو کا سہارا لیں گے, لیکن عوام نے اب ان کے کسی بات میں نہیں آنا ہے. عوام پاکستانی عوام عمران خان صاحب ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 11 تاریخ کو آپ دیکھیے کہ اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی اجتماع ہو گئی ہے. چلیں, کیس منصور شیخ صاحب, فواد چودھری صاحب, بیانات بہت ہوتے ہیں, بڑے مزے کا بیان دیا, ہم بار بار تاریخ دیں گے اور بدلیں گے, انہیں تھکا دیں گے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تاریخ کا تو آپ کو ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, انہیں شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ ڈیفینیٹلی ٹائم گین کر رہے ہیں, پبلک کم ہوتی جا رہی, جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جس سٹی سے کہہ رہے ہیں 1000 بندہ نکلتا ہے تو اس نے شام کو خان صاحب کی طرح اپنے گھر میں چلے جانا ہے, اگلے دن کے لیے انہوں نے اگلے جگہ جانا ہے, تو پچھلا بندہ تو رہ گیا نا اپنے ایریاز میں. ابھی جدون صاحب نے کہا سندھ سے بھی بڑا ٹولہ جا رہا ہے. نہیں, سندھ سے نکل چکے ہیں, 2 دن ہو چکے ہیں انہیں, لیکن وہ کراؤڈ میں نے بھی دیکھا تھا اتنی زیادہ نہیں تھا.
بہرحال جتنے بھی گئے ہیں اپنے وسائل پہ گئے, جو جس کا وسائل ہوگا اس حساب سے چلے گئے, لیکن انہوں نے جو اسلام آباد جائیں گے ڈیفینیٹلی اسلام آباد پہنچیں گے تو ان کے پاس پنجاب کا اتنا اور سندھ کا اتنا نہیں رہ جائے گا, لیکن صرف کے پی کے اوپر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اسی لیے ان کو ریسٹ دیا ہوا ہے کہ دے شوڈ کم ان دا اینڈ. اگر انہیں ریسٹ نہ دیا جاتا تو پہلے آ چکے ہوتے, تو اتنا ہے نہیں. اور اب وہ والی چیز نہیں رہی کہ جو ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا, میڈیا میں بھی اتنا وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, جس ٹائم سپیچ ہوتی ہے اس ٹائم دکھا رہے تھے, وہ والا ٹیمپو نہیں رہا. وہ جو ڈیتھ ہوئی ہے اس سے بڑا دل خراب ہوا ہے, وہ جو نہیں, وہ اصل میں سب سے جو بڑا فیکٹر آیا نا, جو ہماری آرمڈ فورسز نے آگے پریس کانفرنس کی ہے نا, اس سے پاکستانی لوگوں کو بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تو وہ اس سازش میں آئے نہیں, تو یہ لوگوں کو اچھا ہو گیا, کلیئر ہو گیا. یہ ایک بیٹر تنقید کر رہے ہیں کہ جی پریس کانفرنس اس وقت آ گیا کہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. پاکستانی کیوں نہیں کریں گے جی, ہماری فورسز والے, ان کا رائٹ ہے کرنا. فورسز ہیں کہ ٹی وی کے سامنے آ کے سارے بات کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں کریں گے, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جی عبید آپ کی طرف آتے ہیں. عبید کیا سمجھتے ہیں, لوگوں کو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جی اسلام آباد کی جو محل وقوع ہے اس میں اگر آپ 40,000 بھی بہت بڑی 50,000 بندہ بھی بلا کے بٹھا دیتے ہیں تو پوری مشنری بیٹھ جاتی ہے, آپ بالکل جام ہو جاتا ہے. وہ کتنی دیر تک اگر کوئی ادارہ بھی ہے, کوئی حکومت بھی ہے, ریالٹی پہ بات کریں تو کتنی دیر ریزسٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ تو ریزسٹ کرنے والی تو صورتحال نہیں ہے. لوگ پرامن رہیں تو رہیں, پہنچ جائیں اسلام آباد تک, کوئی ایشو نہیں ہے. اسلام آباد میں کہیں بیٹھ جائیں جہاں بیٹھنا چاہیں, یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. پہلے بھی بیٹھے ہیں خان صاحب 4 مہینے. اب طاہر القادری صاحب نہیں ہے سر. نہیں, طاہر القادری صاحب نے بڑے منظم ہو کے کیا تھا. ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے واش رومز کے انتظام کیے تھے, کھانے کے انتظام کیے تھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. میرا سوال یہ ہے, پی ٹی آئی کے نمائندے موجود ہیں نا, میں ایک پہلے وضاحت بھی کر دوں ساتھ ساتھ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ کے, یہ جو سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع ہوا ہے وہ لانگ مارچ میں خرچ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیسے خرچ کرنے پر خان صاحب کا دھیان نہیں, اور لوگ جن کے نام پہ لیے گئے وہ بہت شدید تکلیف میں. مہربانی کر کے سر آپ نے نکالا, لیکن یہ الزام لگ رہا ہے. ہاں, لیکن یہ پیسے رکھ کر آپ بیٹھے ہیں بینک آف پنجاب میں, اور آپ لانگ مارچ کرتے پھر رہے ہیں, آزادیاں دلا رہے ہیں, جن کے لیے پیسے لیے ہیں ان پر خرچ نہیں کر رہے. میرا یہ کہنا کا مقصد ہے. اچھا, میں اب یہ ایک سوال پوچھتا ہوں, نمائندے پی ٹی آئی کے موجود ہیں, کہ 9 سال سے خان صاحب کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. یہ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ وہاں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں مطلب بہ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور خان صاحب کے پاس ابھی اگر 1 سال ہے, 13 اگست تک یا 10 مہینے ہیں, تو وہ یہ سڑک پر بیٹھے رہ کے گزار دیں گے. وہاں جا کے کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ پنجاب کی کچھ حالت بدلیں, خیبر پختونخوا کی کچھ حالت بدلیں, گلگت بلتستان میں کوئی بہتری لائیں؟ یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ الیکشن کی ڈیٹ مانگنے کے لیے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ہیجان کیا رکھا ہوا ہے. میں سے بھی وہ خود ہی باہر آئے ہیں, ورنہ تو تمام جگہ ایک بڑی حکومت جو ہے وہ ابھی خان صاحب کی ہی ہے. اور پھر یہی اسمبلی تھی نا جس میں وہ وزیر اعظم تھے, اسی اسمبلی میں 3.5 سال رہے, اس کی 5 سال مدت ہے, پوری ہونے دیں. جا کے جہاں آپ کے پاس حکومتیں موجود ہیں وہاں کام کریں نا, وہاں کوئی بہتری لا کے دکھائیں. پرویز الہی نے سٹارٹ کیا ہے, انہیں پرویز الہی سے لرن کرنا چاہیے. چلے پروگرام اپنے آخری مراحل پہ جا رہا ہے. شاہ نواز جدون صاحب, آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو ابھی کام ہے وہ کام ہونا چاہیے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے. الیکشنز جب ہونے وہ تو ظاہر سی بات ہے, اگر 10 مہینے بھی, ویسے بھی 10 مہینے میں ہو جائیں گے, تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ بھائی کی ابھی باتیں میں نے سنی ہے, مجھے پتہ نہیں کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سر کسی پارٹی سے میں ان کو کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر 9 سال ہمارے گورنمنٹ کو ہوئے ہیں, اور سندھ کے اندر 14 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو. خیبر پختونخوا کے اندر آ کے کمپیئر کرتے ہیں وہاں ایجوکیشن, سندھ کی ایجوکیشن کے نظام کو اور خیبر پختونخوا کی ایجوکیشن کے نظام کو. خیبر پختونخوا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس کو, اور سندھ کے جو جہاں پر ہوئی ہے, میں ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا کوئی ایک ضلع لے لے کہ بھائی وہاں پر آپ ٹیم بھیج دیں, اور سندھ کا ایک ضلع ہم لے لیتے کہ وہاں ٹیم بھیج دیتے کہ وہاں کے اسکول کے نظام کو, وہاں پر اسپتالوں کے نظام کو, وہاں پر انفراسٹرکچر کے نظام کو, وہاں پر مختلف جو بھی ضروریات زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی نے کتنا کام کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑا کام تو پی ٹی آئی نے یہی کیا کہ صحت کارڈ دیا ہے. آج ہر غریب کے جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ پڑا ہوا ہے. یہ جو 40 سال 50 جو اطلاع آ رہی تھی کہ پاکستان میں سب سے پہلے کے پی کے کی گورنمنٹ ہی ڈیفالٹ ہونے جا رہی تھی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ 97 بلین کا اوور ڈرافٹ تھا جب خان صاحب آئے, اس وقت 800 ارب روپے کا ہے. کے پی کے کی گورنمنٹ سب سے پہلے ڈیفالٹ ہو رہی ہے. جب بات سنیں, جب ہم آئے تھے تو اس وقت 15 دن کا ریزرو پڑا ہوا تھا. جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے تو $22 ارب چھوڑ کے گئے ہم.
सर सिर्फ केपीके की बात कर रहे हैं। 800 अरब का ओवरड्राफ्ट है। तरक्की की तरफ था, इन्होंने तबाही की तरफ ले गए। जब खान साहब की हुकूमत थी आज से 6 महीने पहले, तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 10 किलो आटे का तेल 650 रुपए था, आज 1200 रुपए का मिल रहा है, 1200 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा। आप देख ले कि डॉलर उस वक्त कितने का था, आज कितने का है। जतून भाई, आप सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एरियाज में काम और अच्छा करें, अपनी पार्टी के लिए काम करें, इसमें भी एंटर हो। हलवाई की दुकान पे नानी माँ का फातिया, हलवाई की दुकान पे नानी माँ का फातिया, 97 बिलियन के ओवरड्राफ्ट को 800 अरब पे पहुंचा दिया, हर एक की जेब में 10 लाख है। वो कहाँ आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेरे मौजूद मेहमानों का, मेरे प्रोग्राम में आए। हमेशा की तरह वही दुआ कि बातें होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह ताला मेरे मुल्क में ऐसे हुक्मरानों को लाए जो वाकई इस मुल्क के लोगों की तकदीर बदले। बहुत टैलेंट है यहाँ के लोगों पे, लेकिन अब बहुत बस हो गई है। हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात करें, ना कि स्ट्रेस आउट करें लोगों को, स्ट्रेस ज़दा करें लोगों को और मज़ीद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का बाइस बने। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।